السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، ایک عورت سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت اس نے لباس پہن رکھا ہے، زیور پہن رہی ہے، بڑے بناؤ سنگار کے ساتھ میں وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک شخص کا ادھر کو راستے سے گزر ہوا تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کر لے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں نکاح کر لوں گی تجھ سے۔ تو اب وہ اس کو ساتھ لے کر کے نکاح پڑھانے والے کے پاس گیا تو اس عورت کو دیکھ کر نکاح پڑھانے والے کا بھی دل آ گیا۔ تو اس نکاح پڑھانے والے نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کر لے گی؟ کہ ہاں، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ تو اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو پہلے والا شخص تھا اور یہ پھر نکاح پڑھانے والے کے پاس جو گیا تو اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نکاح کرے گی، وہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ اب دونوں میں جب جھگڑا ہو گیا تو دونوں کے دونوں قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی کے پاس جب پہنچے تو وہ دونوں بھی ہیں اور وہ عورت بھی ساتھ ہے۔ تو جیسے ہی قاضی نے اس عورت کو دیکھا تو قاضی کا بھی دل آ گیا۔ تو قاضی نے اس سے عورت سے پوچھا کیا تم مجھ سے نکاح کر لے گی؟ تو اس قاضی سے اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اب تینوں کے دلوں میں فرق آ گیا اور تینوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ قاضی کہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور نکاح پڑھانے والا کہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرانا چاہتی ہے۔ جو پہلا شخص تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ اس نے نکاح کے لیے کہا تھا۔ اب تینوں میں جھگڑا ہو گیا تو اس عورت نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم تینوں کے تینوں میرے پیچھے دوڑو اور میں بھی بھاگوں گی، تم بھی میرے پیچھے بھاگو، جو بھی مجھے پکڑ لے گا میں اسی سے نکاح کر لوں گی۔ تو بھائیو دوستو، قاضی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عورت وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے، قاضی بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، نکاح پڑھانے والا بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ پہلا شخص بھی بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ ہوا کہ وہ عورت ان تینوں کے ہاتھ نہ آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو، تم تینوں میرے پیچھے بھاگ رہے ہو، میں تمہارے تینوں میں سے کوئی سے کے بھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جان لو کہ میں دنیا ہوں، تم بھاگتے بھاگتے تھک جاؤ گے، میں تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں دنیا ہوں، میں تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ تو بھائیو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تین ہی کیا بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے مولانا صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، سبھی نہیں لیکن اکثر و بیشتر، بادشاہ بھی بھاگ رہے ہیں، وزیر بھی بھاگ رہا ہے، غریب بھی بھاگ رہا ہے، امیر بھی بھاگ رہا ہے، ڈاکٹر بھی بھاگ رہا ہے، لیکن بھائیو دوستو، بھاگتے 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 سب تھک جاتے ہیں اور تھک کر موت آ جاتی ہے اور قبرستان میں چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے بھی دنیا آج تک بھائیو دوستو ہاتھ نہیں آئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا کا یہی معاملہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں پھر دوسری مثال آپ کو بتاؤں کہ دنیا البتہ اللہ والے جیسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیچھے پیچھے چلتی ہے، کیونکہ اس دنیا کا خاصہ ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی، دنیا آگے آگے بھاگتی ہے، اور جو اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے رک جاتا ہے پھر اس دنیا کا خاصہ ہے کہ دنیا پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اللہ والوں کے دیکھا ہوگا کہ دنیا ان کے ارد گرد رہتی ہے اور ان کی آرزو منت سماجت کرتی ہے، حضرت میں یہ چیز لایا ہوں، میری قبول کر لیجیے، حضرت میں تحفہ لایا ہوں، میری یہ قبول کر لیجیے، حضرت یہ پیسے دے رہا ہوں، آپ قبول کر لیجیے۔ تو بھائیو دوستو، یہ بھی مثال میرے آپ کے سامنے ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دیکھو بھاگ رہے ہیں، نہیں ہاتھ آتی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگنے سے رک جاتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی توجہ ملا دے لیتے ہیں، پھر دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اور دنیا کن کے پیچھے چلتی ہے؟ وہ اللہ والے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ منظر۔ اور دنیا جن کے آگے آگے بھاگتی ہے وہ دنیا والے ہیں، لیکن دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستو، میں آپ کو دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں۔ علامہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بوڑھیا کو دیکھا جو بہت بوڑھی تھی اور بہت عمدہ لباس، زیور وغیرہ پہن رہی تھی، دنیا کی ہر قسم کی زیب و زینت اس پر موجود تھی،
اور لوگ بہت کثرت سے اس کے گرد جمع ہیں، بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کو دیکھ کر مجھے ان سب دیکھنے والوں پر بڑا تعجب ہوا۔ تو میں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی تو مجھے نہیں جانتا۔ میں نے کہا میں تو تجھ کو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ شانہ ہو تجھ سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ کہنے لگی اگر تو مجھ سے پناہ میں رہنا پسند کرتا ہے تو درہم روپیے پیسے سے بغض پیدا کر لے تو تو مجھ سے بچ جائے گا، اور اگر تو نے روپیے پیسے سے دولت سے بغض نہیں کیا تو پھر تو مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ تو بھائیو دوستو، یہ دنیا نے کہا۔ اس واقعے کا حوالہ ہے فضائل صدقات صفحہ نمبر 387۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے والا بنائے۔